السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن آن لائن 1 پر۔ آج ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ نماز ہمیں کس طریقے سے برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں سے نہیں بچ پاتے ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ عنکبوت میں آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 ترجمہ ہے، اور نماز کی پابندی رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں کہ کس طرح کیا آیت کریمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آیت پیش آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس نسخہ اکثیر کے 2 اجزاء ہیں، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا اقامت نماز۔ اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب و تاکید کے لیے ان دونوں چیزوں کا حکم اول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ان میں تلاوت قرآن کو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلاۃ ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرما دی گئی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت اور دین کا ستون ہے۔ اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کر لے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے کہ جس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا مومن ہو یا کافر اس کو برا سمجھے، جیسے زنا، قتل، ناحق چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ اور منکر وہ قول یا فعل ہے کہ جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ اس لیے عامہ فقہا رحم اللہ کے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جا سکتا۔ فحشاء اور منکر کے 2 لفظوں میں تمام جرائم اور تمام ظاہری و باطنی گناہ آ گئے، جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں، اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ متعدد احادیث سے یہ مطلب واضح ہے کہ اقامت صلاۃ میں بالخاصہ تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بشرطیہ صرف نماز پڑھنا نہ ہو بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت صلاۃ ہو۔ اقامت کا لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں، جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس لیے اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری و باطنی آداب اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتائے، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو، پھر نماز باجماعت کا پورا اہتمام بھی ہو، اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا بھی ہو۔ یہ تو نماز کے ظاہری آداب ہیں، اور باطنی آداب یہ ہیں کہ مکمل خشوع و خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ
حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے۔ اس طرح اقامت صلاۃ کرنے والے کو اللہ کی جانب سے خود بخود اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی۔ اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا من لم تنہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا تو اس کی نماز کچھ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحشاء اور منکر سے باز آ جائے۔ اور حضرت ابن عباس نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ احادیث مرفوع نہیں بلکہ عمران بن حسیس اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کے اقوال ہیں، جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔ اچھا، ایک شبہ اور اس کا جواب ہے کہ یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آ جائے؟ آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور گناہوں سے باز نہیں آتے، مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخاصہ یا تاثیر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل تھا اور اقامت صلاۃ کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ احادیث مذکورہ سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ عبادت کا حقیقی جو مفہوم ہے اسلام میں صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا زکوٰۃ یا حج وغیرہ ہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے احکام کی تابعداری کرے۔ اگر نماز پڑھے تو اس طریقے پر جس کا حکم قرآن و حدیث میں دیا گیا اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھائی، اسی طرح دوسری عبادات روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حکومت، سیاست، تعلیم، معاشرت، تجارت، اخلاق، خوشی و غمی وغیرہ ہر بات میں قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی اطاعت کرے۔
جب آپ کا ہر کام اسلام کی پابندی اور ہر کام اسلام کی ہدایت کے مطابق ہوگا تو پھر آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں گے۔ البتہ عبادت کے 4 بڑے اہم کام ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان ارکان میں ایمان کے بعد سب سے پہلے اور ضروری کام نماز ادا کرنا ہے، اس لیے یہاں صرف جو ہے اسی کے متعلق جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور نماز کے اوپر تو بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے، کیوں کہ نماز فرض ہے، نماز برائیوں کو روکتی ہے۔ تو آج ہم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے، نماز کس طریقے سے ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ جو ایمان والا مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے اور اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول اور اس کے اعمال بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیکی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔